پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر شریف میں اترے تھے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. تو جہاں کوئی محرم نہ ملے شوہر ہی حق رکھتا ہے. ایک اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ عام حالت میں بالکل نہیں دے سکتا. انتقال کے بعد بغیر کپڑے کے کفن کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا بغیر کسی وجہ کے. لیکن اگر مان لیجئے غسل دینے والی کوئی ہماری بہن نہ پہنچ پائے، کوئی غسالہ خاتون جو غسل دیتی ہیں، ویسے تو آپ کے محلے میں کم سے کم 10-15 ہونی چاہیے. آپ کی 5 بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹی کو غسل دینا سکھا دیجیے. یہ نہیں کہ دوسروں کو جا کے غسل دے. حالانکہ اگر دوسروں کو جا کے دے تو سیدہ بی بی ام عطیہ صحابیات کو غسل دیتی تھی، ان کی سنت پوری ہوگی. لیکن اگر دوسری عورتوں کو غسل دیتی ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن کم از کم وہ غسل جب سکھا دیں گے تو آپ کے گھر ہی میں کام آئے گا. آپ کو بلانا نہیں پڑے گا، انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور کیا معلوم دوسری خاتون کس طرح سے غسل دیں. جس طرح سے حکم ہے کہ باپ کی نماز جنازہ بیٹا پڑھائے. آپ میں جیسا یہ نہیں کہ آپ حافظ ہوں اور قاری ہوں، نہیں، آپ کے چہرے پر سنتی داڑھی ہو اور نماز جنازہ کے مسائل سے آپ کو واقفیت حاصل ہو. بھلے مسجد میں نماز نہ پڑھائیں، فرض نماز، لیکن چونکہ آپ بیٹے ہیں جائز والی سے ابا کے بنائے ہوئے مکان کے اوپر قبضہ آپ ہی کا ہوگا. ابا کی خریدی ہوئی دکان آپ ہی چلائیں گے. ابا نے آپ کو جوان کر کے شادی کر دی، بہو لا دی، اور آپ کے بال بچے سب باپ اور اماں کا احسان آپ کے اوپر ہے. باپ اور اماں کا احسان. آخری وقت یہ تحفہ تو دے ہی دیجئے کہ نہیں امام صاحب آتے ہی نہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. یہ ان کی شرافت ہے، اجازت لیتے ہیں. دیکھ لیجیے آخری وقت امام اجازت لیتا ہے چونکہ شرعی حق بیٹے کا ہوتا ہے. اگر بیٹے کا حق نہ ہوتا تو امام بغیر پوچھے آ کے نماز جنازہ شروع کر دیتا. جس طرح فرض نماز پڑھانے سے پہلے کیا امام پوچھتا ہے آپ سے؟ امام مسجد کو جو متعین امام ہیں وہ کیا آپ سے پوچھیں کہ کیا میں نماز پڑھاؤں؟ آپ سے پوچھتے نہیں. وہ فرض نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا گیا. لیکن والد کی نماز جنازہ، والدہ کی نماز جنازہ، آپ کے بھائی بن اللہ سب کی عمر میں برکت دے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام پوچھتا ہے. کیوں؟ شرعی حق آپ کا ہے، امام کا بعد میں ہے. امام مسافر ہے، امام خارجی ہے. یہ تو اس کی شرافت ہے کہ نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے، اس کو ثواب مل جاتا ہے. شرعی حق تو آپ کا ہے، آپ پڑھائیے. میرے والد محترم کا انتقال 15 دسمبر کو ہوا. ہم سفر میں تھے احمد آباد. دنیا لٹ گئی تھی، بے چین تھے. رئیس بھائی نے اتنی تسلی تشفی کی، قرآن مجید بہت پڑھوائے چاروں طرف. الحمد للہ العالمین پورے ملک میں قرآن خوانیاں ہوئی، ہر طرف ہوئی. میں عرض کر دوں آپ سے، پہنچا میں سویرے ہی پہنچا تھا. مولانا سعید الرحمان اعظمی دامت برکاتہ ندوۃ العلماء کے محتمم صاحب کو ہم نے درخواست کی کہ تشریف لے آئیے. تشریف لائے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. جنازہ سامنے رکھا تھا. آ کے سب سے پہلے ہم سے مخاطب ہوئے، فرمانے لگے یہ تو آپ کا حق ہے، آپ پڑھائیے. میں نے عرض کری حضرت آپ پڑھائیے، اس وقت ہماری ہمت نہیں ہے پڑھانے کی. بس اتنی بات. چونکہ ہم ایک بزرگ شخصیت سے نماز جنازہ پڑھانا چاہ رہے تھے کہ ان کی بزرگی کی برکتیں ہمارے والد مرحوم کو مل جائیں. میرے والد حیات تھے تو ہم نے والدہ کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی، چونکہ والد محترم نے حکم دیا تھا پڑھائیے، آئیے تشریف لائیے. میرے والد محترم کے جملے تھے چلیے آپ آگے آئیے. امی کی نماز جنازہ ہم نے پڑھائی تھی، لیکن اب تو والد کا انتقال ہوا، مجھے کون حکم دیتا. حالانکہ اتنا حکم کافی تھا، بڑے بھائی صاحب کہہ دیتے. بڑے بھائی صاحب نہ بھی کہتے تب بھی ہمارے لیے شرعی طور پہ جائز تھا بالکل کہ ہم نماز جنازہ پڑھاتے. حضرت مولانا سعید الرحمان اعظمی دامت برکاتہ ان کا پہلا جملہ تھا آپ پڑھائیے، یہ تو آپ کا حق ہے. تو میں نے وہاں ان سے معذرت کی. ایسے ہی آپ اپنے بچوں کو، 4 بچے ہیں، کسی ایک بچے کو کم سے کم حافظ بنا دیجئے، قاری بنا دیجئے. انتقال کس کا نہیں ہوگا؟ انتقال جب حضرت نوح علیہ السلام کا 1040 سال کی عمر میں ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ آدم علیہ السلام 960 سال رہے، بالآخر اللہ کو پیارے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ادریس علیہ السلام 365 سال رہے، صالح علیہ السلام 280 سال رہے، سلیمان علیہ السلام 53 سال رہے، 53 سال. عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، 7 سال کی عمر باقی ہے، گزارنے آئیں گے. 40 سال کی عمر میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، مزار رسول، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرام فرما ہو جائیں گے. 40 سال سب سے کم عمر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، ابھی پوری نہیں ہوئی دنیاوی. 40 سال کی عمر سب سے کم ہوگی. اس کے بعد سب سے کم عمر حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال 4 روز ہو چکی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہیں. کل اس موضوع پر ماشاءاللہ تفصیلی روشنی آ چکی ہے. بہت واضح اور بہت ہی دلائل واضحہ اور دلائل قطعیہ کے ساتھ ہم نے پیش کیا تھا اپنے تمام اکابر اسلام، اکابر دارالعلوم دیوبند، اکابر دین کی کتابوں کے حوالوں سے. میں عرض کر دوں آپ سے نماز جنازہ ضرور سکھائیے گا انشاءاللہ. ایک بیٹے کو اس لائق بنا دیجیے، حافظ ہو جائے یا قاری ہو جائے یا عالم ہو جائے، تاکہ گھر والوں کی نماز جنازہ آپ کا بیٹا. ہم نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ پڑھائی
जो गम, जो सदमा लफ्ज लफ्ज हमें महसूस हो रहा था, दूसरे लोग जो मोहब्बत में, एहतराम में अम्मी को अम्मी कहने वाले लोग आए थे, क्या वो कैफियत वो महसूस कर पाए होंगे? सब सदमे में थे। लेकिन सदमा जब तौला जाएगा तो वो जो सगा बेटा है, जो जनाजे के पास खड़ा नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, उसका सदमा उनका सदमा बराबर हो पाएगा? आपको अपने बेटे के इंतकाल पर जो सदमा होगा, आपके दोस्त को होगा, आपके दोस्त को हो सकता है वो भी गमज़दा होंगे, आंसू बहाएंगे, बराबर के शरीक रहेंगे। लेकिन तौला जाए मैदान महशर में सदमे को, तो जो सदमा आपको होगा आपके दोस्त को नहीं हो सकता जब तक उनकी औलाद का इंतकाल नहीं होगा। एक फितरी बात है, नेचुरली बात है। ऐसे इसीलिए कहा गया अपने बेटे को इस लायक बनाइए कि नमाज जनाजा कम से कम वो पढ़ाने के लायक हो जाए। तो लिहाजा इंतकाल के मौके पर वहां पर बीवी का इंतकाल हुआ, देवर और हाँ वो बात पूरी कर दूं, शौहर बगैर कफन के हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई खातून नहीं आती है नमाज गुस्ल देने के लिए